پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ، جس میں ابھی تک اطلاعات ہیں کہ 70 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 14 افراد شہید ہو گئے، جس میں 7 پولیس والے بھی شامل ہیں اور 2 سینئر پولیس افسران SSP زاہد گوندل اور DIG ٹریفک کیپٹن مبین احمد۔ ناظرین، یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک اور خبر آئی کہ کوئٹہ میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں پتہ لگا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 افسران شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کراچی میں فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ کل کراچی میں سما ٹی وی کی DSNG کو نشانہ بنایا گیا اور اسسٹنٹ کیمرامین تیمور اس میں شہید ہو گیا۔ یہ دہشت گردی کے واقعات ایک دفعہ پھر شروع کیوں ہو گئے؟ ان کے سہولت کار کون ہیں؟ لاہور میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا تھا۔ کہا گیا کہ اس پہ ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے، ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً $70 ملین۔ اس سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو کیمرے لگائے گئے، جو کمانڈ اینڈ کنٹرولز سینٹر بنایا گیا، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں ایکسپلوسیوز بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتے تھے، مشکوک گاڑیاں بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی تھیں۔ تو پورے لاہور شہر میں اور اتنے سینسٹیو علاقے میں جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ایک خودکش بمبار تھا، یہ وہاں تک کیسے پہنچا؟ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو لگایا گیا اور سیف سٹی پروجیکٹ کے ملینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ، یہ کارآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ اس پہ ناظرین بات کریں گے اور اس سے جڑے ہوئے چند انتہائی اہم اور بڑے سوالات میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے جنرل اعجاز اعوان صاحب۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب اپنے سروس کے دوران پنجاب کے سیکٹر کمانڈر بھی رہ چکے ہیں ISI کے۔ ان سے معلوم کریں گے کہ پنجاب میں جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ پنجاب میں ملیٹنسی کا خاتمہ کریں گے، تو وہاں پہ ملیٹنسی کی صورتحال کیا تھی اور اب تک وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف ان کا تعلق ہے، MNA ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ندیم افضل چند صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ، اور لگ رہا ہے کہ ایک تسلسل دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے ان واقعات کا، کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی، بڑی بدقسمتی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے پھر ہمارا ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم شروع کر دیتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، آپریشن نہیں ہو رہا، پنجاب میں سلیپنگ سیلز ہیں، سارا کچھ ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی یہ چند دن چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنے ٹاک شوز میں مصروف ہو جائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ المیہ ہے اس ملک کا۔ آپ پرانے پروگرام نکال کے دیکھ لیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو ہماری قوم کا دہشت گردی کے اوپر ہماری پولیٹیکل کلاس نے بنانا ہے یا جس نے بھی بنانا ہے، ہم نہیں بنا سکے۔ ہم دہشت گردی کو واقعاتی تجزیوں کے اوپر صرف لے رہے ہیں، کوئی واقعہ ہوا تو تھوڑا سا سیریس ہو گیا، واقعہ ختم، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ یہ المیہ ہے۔ اب 2 افسران شہید ہوئے ہیں اور پولیس کے ملازمین شہید ہوئے ہیں، کیمرہ مین جس طرح آپ کا شہید ہوا ہے، اور لوگ زخمی کافی ہوئے۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان بیچاروں کا بھی کیا حال ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک میرے علاقے کا، میرے ساتھ والے گاؤں کا افسر ہے، یقین یعنی سیلف میڈ فیملی کا ایک فرد تھا اور آنیسٹ آدمی تھا، زاہد گوندل۔ دوسرا لڑکا ابھی میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ اس نے ٹیررزم کے اوپر بڑا کام کیا تھا، DIG صاحب نے، کوئٹہ میں پوسٹنگ رہی ہے، جس میں وہ ہائی ٹارگٹ ویلیو تھا، وہ خود کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں اور دونوں افسران کو آلریڈی تھریٹس ان کو مل چکی ہیں، اور ان کی کیا سیکورٹی تھی؟ جہاں آرام سے آتا ہے بندہ، اور جو بیٹھے تھے بیچارے مظاہرین وہاں چیئرنگ کراس پہ تو روزانہ مظاہرین بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی کسان بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی فارماسیوٹیکل، کبھی کلرکس، کبھی ٹیچرز، روزانہ وہاں وہ ایک دھرنا چوک ہی بن چکا ہے۔ تو ان حالات میں کیا سیکورٹی کریں گے؟ یہ پوری قوم کی ایک، میں کہتا ہوں، ذہن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے سیکورٹی، آپ ایک کہیں کہ ہم نے بلٹ پروف جیکٹس دے دی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں دے دیں یا کارڈن آف کر لیا اس ایریا کو، کیمریز لگا دیے، یہ کیمروں سے یہ دہشت گردی کنٹرول ہونے والی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، اب سے کچھ پہلے ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جناب دہشت گردی کی جو آماج گاہیں ہیں خصوصاً قبائلی علاقوں میں، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کیا کہا تھا؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی
عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے جی ناظرین، آپ نے سنا کہ بیشتر اماج گاؤں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جنرل اعجاز عوان صاحب، پہلے جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو اکثر تانے بانے وہاں جوڑے جاتے تھے کہ جہاں وہاں پہ ایک نیٹ ورک بیٹھا ہے۔ اب یہ دہشت گرد کہاں سے پہنچ گیا، اور وہاں سے اگر قبائلی علاقے یا ہم کہیں جی بھارت نے یہ کام کر دیا، تو اتنی انفلٹریشن بھارت کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت کی کیپیبلٹی ہے پینیٹریٹ کرنے کی، اینڈ سو از آرس۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی ملک میں سول سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر جانا، اور پینیٹریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بارڈر سے پار کوئی آ کے گھس جاتا ہے۔ انہوں نے مائنڈز کو اپروچ کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ ایلیمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو انکویسٹ جو ہوتی ہے انٹیلیجنس اداروں کی، یہ بڑی دور تک ہوتی ہے، تو یہ ڈویبل ہے۔ اور اگر افغانستان میں بیٹھے ہوئے خالد شیخ محمد کی انکویسٹ نیو یارک سٹی میں ہو سکتی ہے اور واشنگٹن ڈی سی میں ہو سکتی ہے، تو کسی کی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انکویسٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے پرٹیکولرلی، جس میں دو بڑے کمپیٹنٹ پروفیشنل پولیس آفیسرز کو ہم نے لوز کیا، اور ان کے ساتھ باقی جو 11 آدمی اور شہید ہوئے ہیں، ایک تو میری کنڈولنسز ان فیملیز کے لیے۔ یہ انسیڈنٹ ایسا ہے جس کو اگر پنجاب گورنمنٹ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم اتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح، ابھی اسی آج کے واقعے کو آپ لیں، ایک تو ایک تھریٹ وارننگ دی گئی تھی، اور وہ اگر نیکٹا نے دی ہے اور 7 فیبروری کو دی ہے، اور آپ ایک پی ایس ایل کا ایونٹ بہت بڑا پلان کر کے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 9 سال سے شہباز شریف حکومت کر رہے ہیں۔ اگر اتنے یہ عرصے سے حکومت کر رہے ہیں اور یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور رینجرز کو جو کہ ایک فیڈرل فورس ہے اس کو ریکوزیشن کر کے تھرو آؤٹ پنجاب ایک آپریشن شروع کریں، کیونکہ یہ جو فینومینا ہے ٹیررسٹ کا اور جو دہشت گرد ہیں، ابھی جس طرح آپ آئی ایس پی آر کے بات سنا رہے تھے کہ آپ نے فوٹا کو کلین کر دیا، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، لیکن جو بچ گئے وہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ آپ کوئی کراچی نکل جائے گا۔ جب ہم نے سوات میں آپریشن کیا تھا تو لوگ بھاگ کے کراچی چلے گئے اور فاٹا چلے گئے۔ اب آپ نے فاٹا اور کراچی میں آپریشن کیا۔ نا آپ جب 2003 سے 2006 تک سیکٹر کمانڈر تھے، پنجاب کی تو آپ کے پاس کوئی رپورٹ نہیں آتی تھی کہ نرسری ساری پنجاب میں موجود ہیں۔ ایون فاٹا میں جو پنجابی طالبان کا فنومنا تھا وہ پنجاب سے تو نہیں جا رہا تھا، وہ کہیں اور سے آ رہا تھا، کہیں سندھ سے آ رہا تھا، بلوچستان سے آ رہا تھا۔ نہیں، یہ کہنا غلط ہے، پنجاب سے بھی تھے، پنجاب میں تھے، پنجاب میں ابھی بھی ہم نے جب رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں پنجاب میں کوئی نہیں ہے، آپ ثبوت لے کے۔ میں نے اس لیے ایک بات کی کہ اگر یہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ بنائیں گے تو ایڈمنسٹریشن نہیں ہو سکے گی، پھر گورننس بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے ریکوزیشن کی رینجرز، اور آج کراچی از فار بیٹر آف دین کراچی آف 2 years بیک۔ اگر گورنمنٹ آف پنجاب اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے اور ایک فیڈرل فورس کو وہ ریکوزیشن کر لیں اور اپنی پولیس کی کیپیسٹی کو انہینس کر دیں۔ پنجاب میں اگر حکومت انا کا مسئلہ بنائے تو اس کو انا کا مسئلہ سمجھا جائے گا اور اس کو رسپیکٹ بھی کیا جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے یہاں تک آپ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بیکاز فیڈرل اینڈ پنجاب ایک ہی ہے نا دونوں۔ علی محمد صاحب، آج کا بات صرف جسٹ ون کامنٹ، یہ جو آج کا ایونٹ ہے یہ 15 دن پہلے سے انہوں نے اپنے احتجاجی پروگرام دیا ہوا تھا، اور اگر تھریٹ وارننگ 7 فیبروری کی تھی تو ان لوگوں سے پہلے نیگوشیٹ کر کے اتنا بڑا سافٹ ٹارگٹ اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر گورننس بہتر ہوتی اور ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا۔ یہ بھی انا کا مسئلہ تھا۔ علی محمد صاحب، آج کا واقعہ ہوا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اس پہ، اور ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور اس بات کا کھلم کھلا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ جس نے کیا ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک آدمی کا بچانا پوری انسانیت کا بچانا، اور ایک بے گناہ کا مارنا پوری انسانیت کا مارنا ہے۔ آپ نے کہا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں امن لانا مسئلہ نمبر 1 ہم نہیں سمجھتے، ہماری اشرافیہ نہیں سمجھتی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو ارشد صاحب کہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر عام پاکستانیوں کی، یا وہ لوگ جو مین ان بوٹس تھے جنہوں نے یونیفارم پہنی تھی، یا فوج کی یا رینجرز کی، اور یا پھر بدقسمت ہماری پولیس کی جو سب سے زیادہ شہادتیں دیتی ہے اور سب سے زیادہ بدنام ہوتی ہے۔
मैं समझता हूं कि हम रोडें भी बनाएं, हम सियासतें भी करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या हमें इस बात का एहसास है कि ये दहशतगर्दी हमारा मसला नंबर 1 है? मैं आज भी ये कहता हूं कि क्या हमें आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े का इंतज़ार था नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए, और क्या ये जो इस वाक़े का इंतज़ार था जो आपका नेशनल एक्शन प्लान का जो पॉइंट नंबर 15 है जो कहता है कि पंजाब में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, क्या इसके बाद हम एक्शन में आ जाएंगे? क्या हमें एहसास है कि 2 दिन बाद जब हम और रेगुलर टॉक शोज करेंगे उन घरों में जहां शहादतें हुई हैं, जहां लोगों के घरों में जो हैं उनके प्यारे जो उनके साथ बैठते होते, उनके साथ जो खाते पीते थे, वो अब नहीं रहे, क्या हमें उनके दुख का एहसास है? देखें, हादसा होना, अटैक होना, मसले पैदा होना किसी भी जिंदा कौम में होता है। मुर्दा कौम की निशानी ये है कि आप अपने अमेरिका में 9/11 हुआ था, उसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होने दिए गए वहां पे। लंदन में 7/7 हुआ था, नहीं होने दिए गए। मुझे जब भी ये इस तरह का वाकया होता है, थ्रेट अलर्ट्स की बात की, थ्रेट अलर्ट में आपको दिखाता हूँ, ये एक थ्रेट अलर्ट नहीं है अली मोहम्मद साहब, इसके अलावा भी थ्रेट अलर्ट है। ये बड़ा स्पेसिफिक था थ्रेट अलर्ट। आपने पॉइंट नंबर 15 की बात की, हमारे प्रोड्यूसर वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 20 है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहां हर कोई जमहूरियत के नाम निहाद तस्वीर जरूर बहाता है कि ये जो आर्मी कोर्ट्स, मैं खुद एज अ वकील आर्मी कोर्ट्स के हक में नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं आपको एज अ टेम्पररी रिलीफ लेने थे, आपको एक मजबूरी थी। लेकिन आपने पिछले 2.5 साल में, और आपसे मेरा मतलब पाकिस्तान की अशराफिया, पार्लिमान इंक्लूडिंग अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि वो टेक ओवर करे उधर से। आपका पॉइंट नंबर 6 है चोकिंग फाइनेंस। देखें, जो बंदा अपने आप को फाड़ रहा है, मार रहा है, वो पाकिस्तानी ही होगा कोई, वो उधर इतना वो पागल नहीं है अपने आप को आके मार रहा है, लेकिन उनको फंड कौन कर रहा है यार उनकी प्लानिंग किधर हो रही है? क्या हम एज अ नेशन, अली मोहम्मद साहब, इन सारे सवालों के गालिबन जवाब मौजूद हैं और जिल साहब अभी 3 दिन बाद आपकी इधर पता है डिबेट क्या होगी टॉक शोज में कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये बातें सबको भूल जाएंगी। क्या कोई एक लीडर मुझे बता सकते हैं, अरशद शरीफ, जो आर्मी पब्लिक स्कूल या बादशाह खान यूनिवर्सिटी या गुलशन इकबाल लाहौर या कराची PIE अटैक या मनामा अटैक या क्वेटा अटैक या वकला के घर जो है 40वें के बाद गया हो, साल बाद किसी ने पूछा हो? इस स्टेट ने कभी पूछा है कि मेरा जो शहीद हुआ है उसके बच्चे किस हालत में गुजर रहे हैं, उनकी क्या हो रहा है? कभी हम इसे एज अ नेशन ओन नहीं कर रहे। हम कहते हैं ये फौज का काम है, ये उस सियासतदान का काम है, ये नवाज शरीफ का काम है, ये परवेज खटक का काम है, ये इमरान, ये हम सब का काम है यार। हम एज अ नेशन नहीं कर रहे। फौज की तरफ से भी मुजम्मत हम पता है क्या, हम तब हरकत में आते हैं जब हमारे अपने घर की दहलीज पे आग जलती है, लेकिन जब घर की दहलीज पे पहुंच जाए ना, फिर बचने का वक्त नहीं होता। आज फौज की तरफ से भी मुजम्मत आई है। मैं एक सवाल जो जिल साहब की बात से उठा, जिस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही अना का मसला, ये अना के मसाइल सिंध में नहीं थे, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में अना का मसला। और मैं DG ISPR जनरल आसिफ गफूर साहब की एक और आपको बात सुनवाता हूँ कि जनाब स्टेट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ऑपरेशंस किए जाएंगे। क्या कहा, आइए ज़रा सुनते हैं। अब इस सिलसिले में जहां भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत हुई तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से अपना मशवरा जो है वो ज़रूर स्टेट को देंगे, फिर स्टेट का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ऑपरेशंस किए जाएंगे। जी, सिंध में रेंजर्स हुकूमत का फैसला था, स्टेट का फैसला था, पंजाब में अना का मसला, तो ये दोनों में एक ही चीज़ रिस्पेक्ट हो रही है या अलग पॉलिसी? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी में अपने भाई अली मोहम्मद से बिल्कुल इत्तफाक एक लिहाज से नहीं करता कि क्या दहशतगर्दी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के उनके घरों में जाने से हल हो जाएगी। नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है विजन देना, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है फ्रंट पे आना, लोगों को सोच देनी, लीड करना, लोगों को फिक्री तौर पर देखना यह है कि इस मुल्क की कौन कौन सी जमातें हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ नारों की हद तक नहीं, कंप्लीटली अगेंस्ट है, फिक्री तौर पर इत्तेहादी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप मदरसा रिफॉर्म्स की बातें आएँ तो आप कहना शुरू कर दें कि ये मदारस पे अटैक हो रहे हैं। नहीं भाई, मदारस हमारा हिस्सा है। हम कहते हैं मदारस की रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स में और अटैक में बड़ा फ़र्क होता है। रिफॉर्म्स में तो रिफॉर्म्स की जाती हैं, इस्लाह की जाती है, उनको बेहतर तरक्की दी जाती है, जिद्दत पैदा की जाती है, रोशन ख्याली की तरफ लाया जाता है, पुराने सिस्टम को नए तरीक़ों के मुताबिक चलाएं ताकि एक बच्चा ऐसा आलम पैदा हो जो जदीद तालीम भी जानता हो, जिसकी सोच में जिद्दत हो, जिसकी सोच में ये ना हो कि
میں نے فلاں کو مارنا ہے تو میں شہید، میرا جنت مجھے مل جائے گی، یہ سوچ. تو یہ آپ سمجھیں کہ ابھی بھی 2000 سے بات میں ایک شخص سے بھائی بڑے کلیئر میں کہتا ہوں، ہماری پولیٹیکل قیادت کی انفارچونیٹلی میں دعوے سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی، ANP یا کسی حد تک MQM، یہ جو دہشت گردی ہے ملیٹنسی کے اوپر، ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. حکومت کا تو بالکل ہی کلیئر نہیں ہے نا. پنجاب میں آپریشن، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، ہر ضلع میں چلے جائیں، کہاں پہ آپریشن جینون ہوا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میں کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مرنا ہے، ہم نے بھی مارے جانا ہے، خدا نہ خواستہ اور بھی مارے جائیں گے، یہ بالآخر مرنا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. ہیپاٹائٹس سے بھی لوگ مرتے ہیں، اس راہ میں مارے گئے تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ اس قوم کو کیا دھوکہ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ سارے دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی سارے دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. زیرو آپ ٹالرنس کی فار پالیسی ملیٹنسی کلیئر ان نہیں ہے، پنجاب. آپ کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. آپ کی پالیسی، آپ اپنے جوان، اپنے لوگ مروائے جا رہے ہیں، اربوں خربوں کا نقصان کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں شہیدوں کی میتیں جاتی ہیں. ان سے پوچھیں نا ٹیررزم کیا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے، ہم تو صرف بحث کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 15 کچھ ٹالرنس بھی فار نہیں. ملیٹنسی. مجھے یہ بتائیں کہاں جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز ہے؟ کون سا جج کسی ٹیررسٹ کو شہادت دے سکتا ہے؟ وہ خود مارا جائے گا، اس کے بچے اغوا ہو جائیں گے، اس کو کون تحفظ دے گا؟ ریاست کہاں، کس جج کو ریاست تحفظ دے سکتی ہے؟ کون شہادت پیدا کر سکتا ہے؟ کون آپ کی شہادت دے گا؟ کس نے ڈیکٹا کو فنڈ نہیں دیا؟ آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں ایوالو کی. اب دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو چیک پوسٹ پہ سپاہی کھڑے ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، ان کو بیچاروں کو، آپ پوری قوم کو ایک سوچ آپ تبدیل کریں. سوچ جو ہے وہ پھر بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے چینج کی جا سکتی ہے. وہ صرف ترانوں سے، ایک ترانہ چلانے سے نہیں ہوتی، نہ APC بلانے سے، ایک APC کا اعلامیہ جاری کرنے سے سوچ تبدیل ہوتی ہے. سوچ کے لیے ٹائم چاہیے. آپ اسی ملک میں آپ نے مجاہدین بنائے، پھر ان کو آپ نے دہشت گرد بنایا. اسی ملک میں ہم نے طالبان بنائے، پھر ہم نے ان کو دہشت گرد کر دیا. جب آپ دوسرے ممالک میں مداخلت کریں گے تو آپ کو کون مداخلت نہیں کرے گا بھائی؟ آپ اپنے نیریٹو چینج کریں، اپنے اندر ری تھنکنگ کریں کہ کیا ہم نے گڈ بیڈ کے کانسیپٹ سے نکلنا ہے؟ کیا ہمیں یہ چاہیے؟ یہ بھیڑیے جو ہم نے پالنے ہیں، جو ہم نے دوسرے ممالک کے لیے پالنے، یہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی کھائیں گے. اس کے اوپر ہم نے قوم سے معافی مانگنی ہے. ہم سب نے معافی مانگنی ہے کہ بھائی ہمیں معاف کیا جائے، ہماری وہ پالیسی غلط تھی، اب ہم آئندہ ٹھیک رہے گی ہماری پالیسی. اور ہم نے نیریٹو قوم کو اعتماد دینا ہے. اگر ہم نے چینج کر دی ہے تو خدا را کھل کے قوم کو بتائیں کہ ہم نے چینج کر دی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس ملک میں کوئی سیریس ہے، سوائے ہماری فورسز ہماری بارڈرز پہ لگی ہوئی ہیں، ہمارے لوگ آپریشن کر رہے ہیں. بھائی آپریشن سے ایک فکری سوچ بھی دینی پڑے گی. صرف گراؤنڈ پہ ٹھا کرنے سے یا چند بندے مارنے سے، چند دہشت گرد مارنے سے نہیں. دہشت گردوں کو تیار کون کر رہا ہے؟ دہشت گرد تیار ہو کیوں رہے ہیں؟ کس مقصد، کس مجبوری کے تحت ہو رہے ہیں تیار؟ یہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا. اور کون سی پولیٹیکل فورس ہے جو کہتی ہے کہ بھائی ہم اتحادی ہیں، ہمارے اور آپ کے نظریات میں فرق کوئی نہیں ہے، پھر کہیں گے پوائنٹس کریں شروع کی. پھر اگر آپریشن نہیں ہو رہا، جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اناق کا مسئلہ ہے، اس اناق میں پتہ نہیں کتنی جانیں چلی گئی ہیں، اور ہم ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آج تک آپریشن نہیں ادھر نہیں کرنا، اس علاقے میں آپریشن نہیں کرنا، اس علاقے میں نہیں کرنا. تو یہ تو پھر اس طرح، تو پھر یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے اور قومی مجرم ہے. یہ لوگ جو جینون آپریشن نہیں ہونے دے رہے، یہ قومی مجرم ہے، خواہ حکومتوں میں ہو، خواہ اپوزیشن میں ہو، خواہ آنے والی حکومتوں میں ہو. ناظرین، انتہائی سیریس سوالات ندیم افضل چند صاحب نے اٹھائے ہیں، اور یہ سوالات یہ بھی عکاسی کرتے ہیں کہ اس طرح کا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے آج ہوا کہ ایک طرف سے مذمتی بیان آ گیا، ایک طرف سے افسوس کا بیان آ گیا، کوئی وزیر اعظم کا، کوئی کسی عہدیدار کا، اس طرح کے صرف بیانات تک بات ہوتی ہے. جو سوالات ندیم افضل چند صاحب نے اٹھائے ہیں، ان سوالات کا جواب معلوم کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 29 نومبر 2016 کو جو چینج آف کمانڈ ہوئی، اس میں ایک بڑی مثبت تبدیلی آئی، اور مثبت تبدیلی یہ آئی کہ جنرل قمر باجوہ نئے آرمی چیف، انہوں نے کہا کہ جناب سویلین حکومت کے ساتھ ہم چلیں گے اور پوری طرح سے ان کی مدد کریں گے. اور انسٹیٹیوشنل کوہیشن کی بھی اس حوالے سے بات ہوئی. DGISPR نے اپنی پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کی کہ جو اسٹیٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپریشنز ہوں گے. ایک دفعہ پھر سنتے ہیں DGISPR نے اس حوالے سے کیا کہا. اب اس سلسلے میں جہاں بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہوئی تو آرم فورسز آف پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا مشورہ جو ہے وہ ضرور اسٹیٹ کو دیں گے.
پھر اسٹیٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپریشنز کیے جائیں گے. جی اس سے پہلے جو بات ہوتی تھی وہ بات غلط تھی یا یہ والی بات صحیح ہے؟ بات پہلے بھی یہی ہوتی تھی اور بات اب بھی یہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کانسٹیٹیوشنل بات کی ہے جنرل غفور نے اور جنرل قمر باجوہ نے کہ جو سر پہ تاج پہن کے بیٹھے ہیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور لیڈرشپ کا رول ادا کریں. میں ایک ادارہ ہوں اور جو حکم کریں گے میں اس کو نبھاؤں گا. کانسٹیٹیوشن کے اندر اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ ذمہ داری وہ سر جو کراؤن پہن کے بیٹھے ہے اگر وہ اندر سے خالی ہے یا اس کے دل میں وہ ہمت اور وہ جذبہ نہیں ہے کہ میں نے رول آف لا اس ملک میں نافذ کرنا ہے, میں نے اداروں کو تقویت دینی ہے, میں نے اداروں سے ان کا کام لینا ہے, میں نے جوڈیشری سے جوڈیشل سپورٹ اس ٹیررزم کو دلوانی ہے, ان کو کام کرنے دینا ہے, پولیس کو پروٹوکول نہیں لا انفورسمنٹ کے لیے یوز کرنا ہے. جس دن وہ یہ ریسپانسبلٹی ہماری وہ الیکٹڈ ایلیٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے جس دن وہ اس کا تہیہ کر لے گی اس دن یہ سارا کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. صاحب کتنی اچھی باتیں کی ہیں جنرل صاحب نے, آپ ایگری کر رہے ہوں گے یقیناً ان سب سے. ذمہ داری تو آپ کی ہے, کراؤن آپ لوگوں نے پہنا ہوا ہے. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم بھول بہت جلدی جاتے ہیں, ہم زبانی کلامی بات کرتے ہیں, ہم جو نقصان ہوتا ہے اس کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے. اب چودھری نثار علی خان صاحب آج آپ کو کہیں نظر آئے ہیں؟ مجھے آج میری وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ یہ بتا دے, اور یہ میں لا اینڈ آرڈر صوبائی معاملہ ہے, یہ بات جانتے ہوئے یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ بعض لوگ شاید کہیں کہ میں بالکل پولیٹیکلی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہ رہا, یہ واقعہ کہیں بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. بٹ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, کیا ملک کا کوئی دوسرا وزیر اعظم ہے؟ ایک ہی ہے. کتنی کیبنٹ میٹنگز نیشنل ایکشن پلان پہ ہوئی ہیں؟ شاید ایک بھی نہیں. کتنے لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو لائن حاضر کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہم سب کے چیخنے چلانے کے بعد جو ہے نیکٹا کو کچھ پیسے ریلیز کیے گئے. کیا میاں نواز شریف صاحب 32 بلین روپے ریلیز کر دیے گئے آپ کے چیخنے چلانے پہ؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی اس میں تو 32 بلین روپے مانگے گئے تھے, 32 بلین ریلیز کر دیے اسحاق ڈار صاحب؟ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ کا نہیں پتا, نہیں کیے, میری اطلاع تو یہ لیکن کہ جو 32 بلین نہیں دیے گئے. اربوں روپے روڈوں پہ لگائے جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنے اس ملک کو محفوظ کرنا ہے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ جنگ کسی فوجی نے اکیلے جا کے نہیں روڈ ہوگی تو ترقی ہوگی نا, وہاں پہ آپ کی گاڑیاں جا کے یہ دہشت گردوں کو پکڑ سکیں گی. سڑک نہیں ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جنگ جو ہے وہ قوم لڑتی ہے. جو کینسر سے مر رہا اس ویڈیو ایک فلم دکھا دیں. جنگ کوئی فوج نہیں لڑتی اکیلے جا کے, کوئی پولیس نہیں لڑتی اکیلے جا کے. لیکن یہاں پہ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے ذہن میں اس ایشو پہ کلیئر ہیں؟ کیا ہماری جو ابھی چند صاحب نے ایک بات کی ہے, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد اور آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہونے کے بعد اور یہ تمام واقعات ہونے کے بعد کیا آج بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس پہ کوئی دوسری رائے رکھے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اور دوسرا دیکھیں دیر از اے سسٹم ٹو اٹ. یہ جو ہوا ہے آپ نے خود گنوایا, ابھی آج کی پروگرام میں آپ نے گنوایا, لاہور کو کیوں چوز کیا گیا؟ ہندوستان کیوں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ دیکھیں پیچھے کسی کا تو ہاتھ ہے نا, پیسہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا, اندر سے تو آپ تو نہیں دے رہے, میں نہیں دے رہا, عمران خان بھی نہیں دے رہے, میرے خیال میں میاں صاحب بھی نہیں دے رہے ہوں گے. کون دے رہا ہے ان لوگوں کو؟ کون دے رہا ہے ان کو سپورٹ؟ کون کر رہا ہے اندر سے؟ کون کر رہا ہے باہر سے؟ کون کر رہا ہے؟ اس پہ سٹرونگ ہم کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں جب تک ہم اس کو اپنا مسئلہ نمبر ایک, وہ راہیل شریف صاحب ہوتے تھے جو ایڈرز اینڈ ایبیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز کی بات کرتے تھے, آج صرف مذمت آئی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ارشد شریف صاحب, مثبت تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں. میں بڑی کلیئر بات کروں گا. دیکھیں اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ٹیم ورک کا یا ایک سسٹم کا حصہ بنے ہو, اچانک آپ دور بیٹھ کے کوئی کامنٹ کریں. میں سمجھتا ہوں آئی ایم ویری کلیئر آن دس کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو وہی لائن تھوڑا وہ پیڈل پش کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھوڑا وہ فورس ضرور کریں. ان کا کام ہی نہیں ہے آئینی طور پہ پیڈل پش کرنے کا, تو پہلے بھی اور بہت سے کام نہیں تھے آئینی طور پہ کرنے کے. میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کو پولیٹیکل لیول پہ وزیر اعظم ہاؤس سے سپیس مل رہی ہے, وہاں پہ کوئی کر ہی نہیں رہا. ڈان لیکس کدھر سے نکلے؟ آپ کی سیکیورٹی لیکس کدھر سے نکلے؟ ڈان لیکس آپ نے یاد کروایا, اس پہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک امید کا اظہار کیا تھا. اس پہ کون پیڈل پش کرے گا؟
علی محمد صاحب جتنے آپ نے سوالات اٹھائے یہ دہشت گردی کے واقعہ جس کو قومی سلامتی پہ کاری زرد کہا گیا. ارشد صاحب کسی اور ملک میں یہ سیکیورٹی لیکس جیسے واقعات ہو جاتے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. آپ ہر طرف آج بالکل امن چین کی بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. اور ایک ایشو یاد کرایا ناظرین, آج سے 4 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس, وزارت داخلہ, دفتر خارجہ, پنجاب حکومت اور افواج پاکستان نے کہا جی قومی سلامتی پہ کاری ضرب لگی ہے. اور آپ کو مشہور زمانہ وہ کور کمانڈر کانفرنس کا پریس ریلیز بھی یاد ہوگا جس میں ایک سائٹ پہ جنرل قمر باجوہ صاحب تشریف فرمائے, ایک طرف نوید مختار صاحب تشریف فرمائے. ہمارے پروڈیوسر اگر آپ کو یہ دکھا سکیں, جی ہاں یہ آپ کے سامنے تصویر بھی آ گئی. جنرل راحیل شریف صاحب سینٹر میں آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں جنرل قمر باجوہ صاحب بالکل صدارت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس پریس ریلیز میں کہا گیا تھا قومی سلامتی پہ کاری ضرب لگی. اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے متعدد بار کا 2-4 دن مہینے کی ایکسٹینشن 7 فروری تھی آخری ایکسٹینشن, اور 31 جنوری کو غالباً ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک امید کا دعویٰ کیا تھا. کیا امید کا دعویٰ کیا تھا آئیے ذرا سنتے ہیں. ڈان لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی, میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. جی ناظرین آپ نے سنا ندیم افضل چند صاحب, آپ سیریسنس کی بات کر رہے تھے. افواج پاکستان کے ترجمان جو کہ ایک سیاچین پہ سپاہی بیٹھا ہے اس وقت منفی ڈگری سینٹی گریڈ میں, اس کی ترجمانی بھی کریں. جو کشمیر میں آج بھارتی فائرنگ کا نشانہ بن رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں, اس کی نمائندگی کریں. آرمی چیف کی بھی آواز ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کدھر گئی وہ 7 فروری بھی گزر گئی اور یہ قومی سلامتی پہ ضرب کہا گیا تھا اس کو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یا تو یہ واقعہ ہوا نہیں تھا, سیریل ایک والا جو سیریل میڈیا والا جو واقعہ تھا, یا اگر ہوا تھا تو پھر پرویز رشید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا وہ غلط تھا, یا اس انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اب طارق فاطمی صاحب سنا ہے بیچاروں کو شہید کر دیا جائے گا اس ایشو میں سیاسی طور پر. بہرحال یہ ایشو آپ سم دفعہ نہیں سمجھے, اس پہ میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. ایشو جو آپ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس سٹیٹمنٹ ابھی وہ آپ کے ٹی وی پہ پڑھ رہا تھا کہ کیمرہ سے دہشت گرد کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا جا سکتا ہے. بھائی تیرے اس کیمرے کو کیا کرنا, جب دھماکہ کرنے کے بعد آپ دیکھ بھی لیں گے. مجھے ایسا کیمرہ, آپ کا کیمرہ سیاسی کیمرہ چاہیے آپ کا دیکھنے کا, جہاں آپ اپنے دہشت گرد پولیٹیکل لوگوں کو اتحادی بنانے کے لیے, الیکشن مینوور کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو استعمال کرو گے, وہاں نہیں آپ کی سوچ آ سکتی. اور جہاں کی پولیس صرف ایسی ہو, پنجاب پولیس خصوصی طور پر, جو صرف مخالفین کو دبانے کے لیے, جس کے چیف منسٹر خود ہر ڈی پی اوز کے ڈی ایس پی کے انٹرویوز کر کے لگائے, سیاسی بنیادوں پر آپ لگائیں گے اور آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا یہ آپریشن کرے گی. وہ تو آپ کا الیکشن, آپ پہلے لوکل باڈیز کا الیکشن لڑا, اب اگلے الیکشن کا سروے پولیس نے شروع کر دیا ہے کہ کون سا ایم پی ایم این اے بہتر ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, یہ پولیس کا کام ہے. 9 لیٹر کے 10 لیٹر آپ پیٹرول دیتے ہیں, ڈیزل ایک پولیس کی گاڑی کو دیتے ہیں دن کا, اس سے آپ ٹیررزم کنٹرول کر لیں گے. میرا مقامی تھانہ ہے میانی, وہاں 8 سپاہی ہیں, 3 تھانے دار ہیں, سارا دن وہ ایم پی ایم این ایز کے فون سنتے رہتے ہیں اور مقدموں کے, کوئی بکری چوری کا, کوئی کبھی کسی گاؤں میں اعلان نہیں ہوا کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں, کبھی کسی سکول میں ٹریننگ نہیں ہوئی. کتنے پنجاب کے سکولوں میں ٹریننگ ہوئی ہے ٹیررزم کے اوپر, کتنے مدارس میں ریفارمز ہوئی ہیں ٹیررزم کے اوپر, کتنی مساجد میں آپ نے ریفارمز کیے ہیں. سیکٹیرین کو آپ ہوا دے رہے ہیں, آپ کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے یہ سیکٹیرین جو فرقہ واریت ہے یہ پرانی ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ ٹیررزم کی وجہ نہیں ہے. بھائی یہ ٹیررزم کی وجہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو لوگ اکٹھے شادیاں کرتے تھے, اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے, ایک مسجد میں نمازیں ہوتی تھی, مجالس کے جلوس میلاد النبی سب اکٹھے ہوتے تھے, خلفائے راشدین کے دن اکٹھے مناتے تھے. یہ کس نے ہوا دی ہے؟ یہ سوچ بدلنی پڑے گی. اور ابھی میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ صرف آئی ایس پی آر کے بیان چلانے سے یا پہلے والے کو بہتر تھے, تو یہ والے پالیسی ایک جیسی ہوتی ہے, افراد کے آنے سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. لیکن ابھی جو آپ کا دل ہے نا کہ مسئلہ کیا فرق پڑا, میں آپ کی مسکرانا جو آپ کی شاید جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ نہیں سکتے, میں بتا دیتا ہوں کیا فرق پڑے گا. جنرل رحیل شریف صاحب کے جانے سے اور قمر باجوہ صاحب کے آنے سے فرق, جب تک پولیٹیکل ویژن نہیں ہوگا نا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویژنری
رول ماڈل، یہ میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں ان کا احتساب تو تب کروں نا جب میں خود ٹھیک ہوں. بھائی میں ان کی زمینوں کا، ان کی پراپرٹیز کا، ان کے کاروباروں کا پوچھوں، میں خود آنیسٹ ہوں تو ایز اے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے. یا تو میں قوم کو بتا دوں کہ بھائی میرے پاس اختیارات نہیں ہے، پی ایم ہاؤس میں بیٹھنے کے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے کے، پاور انجوائے کرنے کے اختیارات ہیں، تو جب میں پس پردہ کہوں کہ جی میں کیا کروں، فارن پالیسی میری نہیں ہے، ٹیررزم کی پالیسی میری نہیں مانی جاتی، بھائی تیری نہیں مانی جاتی تو پھر چھوڑ دے. ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پولیٹیکل کلاس، آپ نون لیگ کے کس سے پوچھ لیں کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ٹھیک کرنے دیتی، ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ نے کشمیر کو اوپر سے پش ڈال دیا، انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، آپ کے مینیفیسٹو کیسا تھا، آپ کیوں نہیں ٹریڈ کر پا رہے؟ آپ ٹیررزم کے اوپر، آپ نون لیگ کا مینیفیسٹو پڑھیں نا، وہ اپنے مینیفیسٹو کی باتیں پبلک میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اداروں کے خلاف بولتے ہیں. یہ منافقت کی پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں قوم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون دہشت گردوں کے نظریاتی سازی ہے، کون منافق ہے، کس کی 2 نمبر پالیسی ہے. اور بالکل پولیٹیکل کلاس کو رول ماڈل بننا پڑے گا، اور تب بھی بن سکتے ہیں جب ہم آنیسٹ ہوں گے انٹلیکچولی اینڈ فائنینشلی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو جنرل اعجاز اعوان صاحب بتانا چاہ رہے تھے کہ ڈان لیگز پہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا مکمکہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، وہ یقیناً یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین جنرل اعجاز اعوان صاحب، ندیم افضل چند صاحب کا کہنا ہے کہ ڈان لیگز والے معاملے کو تو بھول جائیں. اب واقعی بھول جانا چاہیے اب اس کام کو؟ نہیں، یہ ایشو ہے، یہ زندہ ہے، اس کی رپورٹ آئے گی اینڈ پیپل ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ دس از دا کمٹمنٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف ٹو ہز سبارڈینیٹس اینڈ ٹو دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ سیکیورٹی لیک ہے. اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر اپنا اوپینین دے چکے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے اور پلانٹڈ ہے، حقائق سے دور ہے، اور رپورٹ آئے گی، امید ہے کہ آئے گی. آپ سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ 2001 سے 2017 تک ہم پہنچ گئے، دہشت گردی کے واقعات چل رہے ہیں، 4 ماہ نیشنل سیکیورٹی بریچ، جس کو کہ میں نے نیشنل سیکیورٹی بریچ نہیں کہا، تمام ملکی ریاستی اداروں نے سیکیورٹی بریچ کا، 4 ماہ میں وہ بھی نہیں. یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس کو ندیم افضل چند صاحب منافقت کی پالیسیز کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سیاستدان کا مسئلہ کیا ہے؟ سیاستدان کا مسئلہ یہ ہے، اب آف دی ریکارڈ بھی گفتگو چل رہی تھی، اس پہ میں نہیں جاتا. سیاستدان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں آج تک کہ وہ اس اسمبلی میں بیٹھا کیوں ہے. آج آپ کا ہر سیاستدان اس چکر میں ہے کہ میں دوبارہ، وہ ہر آدمی دوبارہ کے چکر میں ہے کہ میں دوبارہ کیسے پاس ہوں گا، میں یہ کرسی کیسے مضبوط رکھوں گا. کسی آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ کرسی مجھے اللہ نے دی ہے، میں ایک بار میں ایسے کام کر جاؤں کہ مجھے تا قیامت رکھا جائے. دیکھیں، جس دن آپ کو چیف آف دا آرمی سٹاف سلوٹ مارتا ہے، آپ کو نیوی کا چیف یا آپ کو ایئر چیف سلوٹ مارتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آپ میرے لیڈر ہو، لیکن آپ لیڈر تک اپنے آپ کو اٹھاؤ تو صحیح. یار یہ جو بندہ مر رہا ہے، یہ کس کا مر رہا ہے؟ یہ جو شہید ہو رہا ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے قربانی دی. قربانی کدھر دی؟ قربانی لی گئی. وہ ایئر فورس کے یونیفارم میں نہیں گئے تھے یار، اسکول کا بستہ لٹکا کے اسکول کے کپڑے پہن کے گئے تھے میرے بھائی. یہ جو آپ کے ادھر لوگ ادھر شہید ہوئے تھے اپنا کوئٹے میں، وکلاء، وہ بلیک یونیفارم کا فائنلی ویری کوئکلی، جب تک ہمارا سیاستدان گرنے والے بندے کو اپنا بچہ نہ سمجھے، نہیں سمجھے گا. ندیم افضل چند صاحب، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، وہ جو کتابیں لکھتے ہیں نا، وہ دوران سروس کاش اس پہ عمل کر لیں. جو ہمارے سیاستدان آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں نا، کاش وہ قوم کے سامنے رکھ دے. دو نمبری ہر طرف سے ہے، 2 نمبری چھوڑ دے. جوڈیشل سسٹم آپ کا تباہ ہو چکا ہے. آپ پیناما ہو، یہ سیکورٹی لیگ کو کچھ بھی نہیں بنے گا. گنگو تیلی کو سزا ہو سکتی ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتی. ندیم افضل چند صاحب، جنرل اعجاز اعوان صاحب، علی محمد صاحب، تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ندیم افضل چند صاحب نے ایک انتہائی اہم بات کی کہ ہمارے ملک میں منافقت کی پالیسیز چلتی ہیں. اب یہ منافقت کی پالیسیز کون بناتے ہیں اور کون کون اس کا حصہ ہے؟ جب تک یہ منافقت کی پالیسیز چلتی رہیں گی، ہم